یہ 5 قربانیاں سال ب سال گزرانی جاتی تھی، لیکن انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے کیا تھی؟ ناکافی تھی، کیونکہ جو برا نظر گزرانا جا رہا ہے وہ خدا کے معیار کے مطابق نہیں۔ سبب کیا؟ شریعت میں یہ شرائط تھی کہ جو برا نظر گزرانا جائے وہ بے عیب اور پاک ہو، اور اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو پھر ہم جنس برا کی ضرورت ہے۔ اور انسانی نسل میں کوئی بھی فرد واحد نہیں تھا۔ خدا آسمان سے زمین پر نظر کرتا ہے تو پھر اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور اپنے کلمہ سے کہتا ہے اب تجھے جا کر قربان ہونا ضروری اور کیا ہے؟ لازم ہے۔ تب ہی جا کر انسانی نسل کیا ہو سکتی ہے؟ بچ سکتی ہے۔ اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سوائیے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور و غوص کریں، اور آج کا ہمارا مضمون ہے قربانی۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کا جو لفظ ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے معنی یا مفہوم یہ ہے کہ یہ قربانی لفظ قرب میں سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس سے گویا خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا ہمیں ایک ذریعہ مل جاتا۔ اور قربانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص قربانی کے لیے کی بات کی جاتی ہے تو احبار کی کتاب اور اس کے پہلے 7 ابواب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں 5 اہم قسم کی قربانیوں کا کیا ملتا ہے؟ ذکر ملتا ہے، جو خدا کے الہی قوانین کے موافق کیا کی جاتی تھی؟ گزرانی جاتی تھی، جس میں سوگنی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، نظر کی قربانی، جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی۔ اور یہ 5 اہم قسم کی جو قربانیاں تھی یہ خدا کے گویا قہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا گناہ کی قربانی کے طور پر کیا کی جاتی تھی؟ نظر گزرانی جاتی تھی۔ تو بھی یہ انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے ناکافی رہی۔ سبب کیا ہے کہ جب انسان نے گناہ کیا تو پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کہانی سے، اس اسٹوری سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا اور خدا کی حکم عدولی کی سو اس سبب سے انسان خدا کی حضوری سے کیا ہوا؟ جدا ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ میں اب کیا ہوں؟ ننگا ہوں، کیونکہ گناہ کے سبب سے جلال کا پردہ جو ان کے درمیان تھا وہ کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا۔ اور اس میں جو برگلانے والی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ ابلیس کی نظر آتی ہے کہ اس ممنوع پھل میں سے وہ ان کو دیتا ہے اور وہ اس میں سے کھاتے ہیں، سو گویا وہ خدا کے حضور میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ اب اس کو گناہ کو مٹانے کے لیے یا خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر خدا اس سے پیش کر بھی خدا الہی منصوبہ کو کیا کر چکا تھا؟ تیار کر چکا۔ لیکن جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ننگے ہیں اور خدا انہیں جب سزا دیتا ہے عورت کو کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، اور مرد کے لیے کہ تو اپنے عمر بھر مشقت کرے گا اور تو اپنے پسینے کی کمائی کے سبب سے کیا کرے گا؟ محنت کرے گا اور خوراک کو حاصل کرے گا۔ سو اسی طرح سانپ کے لیے یہ کہ تو عمر بھر پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح خدا نے جب ان پر پھر نظر کی تو خدا انہوں نے انجیر کے پتوں کو لے کر کیا کی تھی؟ لنگیاں بنائی۔ سو خدا ان کے لیے میں یہ دیکھتا ہوں پیدائش کی کتاب کے اندر اور اس کے 3 باب کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ عین ممکن ہے کہ جب چمڑے کے کرتے پہنائے گئے تو وہاں پہ یقیناً ایک برا کو بھی کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا۔ اور انہیں کیا پہنائے گئے؟ چمڑے کے کرتے پہنائے گئے تاکہ ان کی برہنگی دوسروں کو نہ نظر آ سکے اور وہ ان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے، کیونکہ گناہ کے سبب سے انسان کیا ہو چکا تھا؟ ننگا ہو چکا۔ اور خدا نے عدن کے اندر ہی ایک برا کو لے کر ذبح کیا اور اس کے چمڑے کے کرتے بنائے اور آدم اور حوا کو کیا کیے گئے؟ پہنائے گئے۔
کیونکہ گناہ کے لیے جو 5 اہم قسم کی قربانیاں گزرانی جاتی ہیں وہ انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے ناکافی ہیں۔ سبب کیا ہے کہ گناہ کس نے کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے۔ اب اس کے لیے جو خدا کے الہی قوانین کے موافق جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو برا قربانی کے لیے نظر گزرانا چاہے خدا کے حضور کے اندر وہ بے عیب اور پاک ہونا چاہیے۔ اور خدا جب آسمان سے زمین پر نظر کرتا ہے تو انسانی زندگی کے اندر یا بنی آدم کی اولاد کے اندر کوئی بشر بھی گناہ سے مبرہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے علم سابقہ کے موافق جانتا ہے کہ میں جس انسان کو بنا رہا ہوں وہ ضرور گناہ میں گرے گا، اور اس کے گناہ کی قربانی کا خدا ازل سے ہی کیا کر دیتا ہے؟ انتظام کر دیتا۔ سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عدن کے اندر خدا برا کو ذبح کرتا ہے اور ان کے لیے چمڑے کے کرسے بناتا ہے، لیکن اس سے پیشتر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے بنائے جانے سے پہلے، بنائے عالم کے پہلے سے خدا ایک برا کو کیا کر دیتا ہے؟ ان کے لیے بخش دیتا ہے، کیونکہ گناہ انسان نے کیا ہے، اور ایک ایسا ہی انسان ہو جو بے عیب ہو اور پاک ہو اور گناہ سے کیا ہو؟ مبرہ ہو۔ اور خدا جب آسمان سے زمین پر نظر کرتا ہے تو کوئی بشر گناہ سے مبرہ نظر نہیں آتا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے ہی ایک لوتے بیٹے کو کیا کر دیتا ہے؟ ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے بخش دیتا ہے، کیونکہ خدا عادل ہے، اور عادل ہوتے ہوئے اس نے انصاف کیا، گناہ کی قربانی چاہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم و کریم ہوتے ہوئے اس نے رحم کر دیا اور اپنے ہی بیٹے کو بخش دیا۔ اور یہ ازلی برا ازل سے ہی بلکہ اس سے ہی پہلے ہم سبوں کے لیے کیا کر دیا گیا تھا؟ بخش دیا گیا تھا۔ مکاشفہ کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم اس ازلی اور ابدی برا کے متعلق دیکھتے ہیں جو گناہ سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، اور ہم جنس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ خداوند آج مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ایک ایسی قربانی تو قوموں اور امتوں پر واضح کرتا ہے جس کے بعد قربانیوں کا گزراننا کیا ہو جاتا ہے؟ موقوف ہو جاتا ہے۔ سو لکھا ہے مکاشفہ کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں، اور زمین کہ وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے۔ برا کیا ہے؟ بنائے عالم کے وقت سے کیا ہوا ہے؟ ذبح ہوا ہے۔ کون سا برا؟ جس کے متعلق یوحنا کہتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، کیونکہ خدا کے ازلی ابدی اور معیار کے اوپر جو برا پورا اترتا ہے وہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ مسیحا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بروں اور بکروں کا جو لہو بہایا گیا یا انہیں ذبح کیا گیا وہ انسانی گناہ کو مٹانے کے لیے ناکافی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکاشفہ کتاب اس کے 5ویں باب پر غور کرتے ہیں، اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس یوحنا عارف کے وسیلہ سے، اور ہم اس کے متعلق اور واضح طور پر دیکھنے والے ہوں گے اس برا کے متعلق جو ازل سے کیا ہے؟ ذبح ہے، جو بنائے عالم سے پیشتر انسانی گناہ کو مٹانے کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اور یہ کب کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ خدا اپنے علم سابقہ کے موافق جانتا تھا کہ جس انسان کو میں بنا رہا ہوں ضرور ہے کہ وہ گناہ میں گرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کے اندر ایک برا کو ذبح کیا گیا، اس سے چمڑے کے کرتے بنائے گئے، اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے کیا ہے؟ ناکافی ہے۔ اور کاہن جب اس کی قربانی گزرانتے تو سال بہ سال انہیں کیا کرنا پڑتا؟ اس برا کو ذبح کر کے پاک ترین مکان کے اندر داخل
داخل ہونا پڑتا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتے، ان کے بدن کمر کے اوپر ایک جھوری باندھی ہوئی ہوتی اور ان پر گھنٹیاں باندھی ہوئی ہوتی، جب وہ اس لہو کو لے کر اندر جاتے اور اس مقدس مقام کے اوپر چھڑکتے اور وہاں گھومتے رہتے اور گھنٹیوں کی آوازیں آتی رہتی، اگر ان کے اندر گناہ پایا جاتا تو وہ اس پاک ترین مکان کے اندر کیا ہو جاتے تھے؟ مر جاتے تھے، کیونکہ گناہ اور پاکیزگی وہ ہم نہیں رہ سکتی۔ اور جب خدا نے آسمان سے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ پاک ترین مکان کے اندر خدا کی حضوری ہے، اگر انسان ناپاکی کے ساتھ اس میں جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور اگر خدا اس مقام سے نکل کر ناپاک انسان کے پاس جاتا ہے تو بھی انسان بن جاتا ہے۔ لہذا اس پورے ہم سلسلہ پر جب غور کرتے ہیں تو خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان آ گیا تاکہ اس کے گناہ کی قربانی کیا کر سکے؟ مقام کلوری پر دے سکے۔ لہذا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ازلی اور ابدی برہ جو ہے انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے ازل سے ہی کیا ہو چکا تھا؟ مقرر ہو چکا تھا۔ سو ہم دیکھتے کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے لکھا مکاشفہ کتاب اور اس کے 5ویں باب کی ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کیا فرماتا ہے؟ سو لکھا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا، اور میں نے اس تخت اور 4 جاندار اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک برہ ذبح کیا ہوا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ 7 آنکھیں تھیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر کیا کی گئیں؟ بھیجی گئی ہیں، اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو کیا کیا؟ لے لیا جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور زمین اور آسمان پر کوئی اس لائق نہیں تھا کہ اس کتاب کو لیتا، لیکن وہ برہ جو ذبح ہوا ہے جو یسوع مسیح ہے وہ اس کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو کیا کر لیتا ہے؟ لے لیتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اخبار کی کتاب اس کے پہلے 7 ابواب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قدیم زمانہ میں پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے آئین کے مطابق توریت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بائبل کی پہلی 5 کتب کو یا 5 کتابوں کو توریت کا نام دیا جاتا ہے، اسے سفارِ خمسہ بھی کہتے ہیں، اور ان اخبار کی کتاب کے پہلے 7 ابواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اہم قسم کی قربانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سوختنی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، نظر کی قربانی، جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی، یہ 5 قربانیاں سال با سال گزرانی جاتی تھیں، لیکن انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے کیا تھی؟ ناکافی تھی، کیونکہ جو برہ نظر گزرانا جا رہا ہے وہ خدا کے معیار کے مطابق نہیں۔ سبب کیا؟ شریعت میں یہ شرائط تھی کہ جو برہ نظر گزرانا جائے وہ بے عیب اور پاک ہو، اور اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو پھر ہم جنس برہ کی ضرورت ہے، اور انسانی نسل میں کوئی فرد واحد نہیں تھا۔ خدا آسمان سے زمین پر نظر کرتا ہے تو پھر اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور اپنے کلمہ سے کہتا ہے اب تجھے جا کر قربان ہونا ضروری اور کیا ہے؟ لازم ہے، تب ہی جا کر انسانی نسل کیا ہو سکتی ہے؟ بچ سکتی ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جو مقام کلوری کے اوپر 37 عیسوی کے اندر کیا ہوئی؟ نظر گزرانی گئی، اور انسان کا لہو جب بہا، کاہن نے جب حابیل کو قتل کیا تو زمین ناپاک ہوئی، لیکن جب مقام کلوری کے اوپر 37 عیسوی کے اندر میرا اور آپ کا مسیحا وہ ازلی اور ابدی برہ جب قربان ہوا تو زمین ناپاک تھی، لیکن اس کے لہو کے بہنے کے سبب سے زمین کیا ہوئی؟ پاک ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان پر اپنے رحم کو، اپنے فضل کو، اپنی قدرت کو کیا کیا؟ جاری کیا،
اور جو یسوع مسیح پر اب ایمان لاتا ہے تو خدا جب آسمان سے زمین پر نظر کرتا ہے اور اس انسان کو دیکھتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اب گناہ نظر نہیں آتا بلکہ برے کا لہو کیا آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ موت کو بھی ہار ہوئی، ابلیس کو بھی ہار ہوئی۔ موت، قبر اور ابلیس تین چیزوں کو ہار ہوئی۔ اور ابلیس کو جب بھی آپ اس کا مقام دکھائیں گے نا کہ دیکھ مقام کلوری جہاں یسوع کا لہو بہا، تو اس کی قوتیں جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی، وہ اس مقام کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ جب برے کا لہو آج بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مانگا جاتا ہے گناہگاروں کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کیا کرے؟ زندگی پائے۔ اور وہ میرے اور آپ کے لیے مقام کلوری پر کیا ہوا؟ بلیدان ہوا۔ اور نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ یوحنا کے انجیل میں اندر لکھا ہے اس کا کفارہ کن کے لیے ہے؟ قربانی کو جب زیادہ گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کرے نا تو لفظ کفارہ ہمیں ملتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں پھر یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کے دوسرے باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سو لکھا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ سو پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ لکھا ہے دوسرے باب کی دوسری آیت میں، پہلی آیت سے دیکھیں کہ آئے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کیا ہو چکا ہے؟ کفارہ ہو چکا ہے یسوع مسیح کے مقام کلوری پر قربان ہونے کے سبب سے۔ اور قربانیوں کا آغاز زمین سے نہیں آسمان سے ہوا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا اپنے علم سابقہ کے موافق جانتا تھا کہ جس انسان کو میں بنا رہا ہوں ضرور ہے کہ وہ گناہ میں گرے۔ اور یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ برا جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے۔ خدا نے بنائے عالم کے وقت سے ہی ایک ازلی ابدی اور گناہ سے مبرہ برا کیا کر دیا تھا؟ پیش کر دیا تھا گناہ کی قربانی کے لیے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کا آغاز زمین سے نہیں بلکہ عرش بری سے ہوا جب اس نے اپنے کلمہ کو کیا کر دیا؟ بکرے کے طور پر پیش کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں عیسائی نبی کے صحیفے اس کے 53 باب کے اندر کہ اس برہ کے متعلق لکھا ہوا، کیا لکھا ہے اس برہ کے متعلق؟ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ وہ ازلی ابدی جب برہ بخش دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا کی ہے؟ شفا پائی ہے۔ اور لکھا ہے عیسائی نبی کا صحیفہ اس کے 53 باب میں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اس کے برہ کے متعلق لکھا یسوع مسیح کے متعلق، اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر اس نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے کیا کیا گیا؟ گھائل کیا گیا، اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ ہے ازلی اور ابدی بھرا جو خدا نے ہمارے لیے کیا کر دیا تھا؟ بخش دیا۔ اور ہم دیکھتے کلام مقدس میں خدا کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔
اور کیا فرماتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، اور پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے۔ اس کی 20ویں آیت پر ہم غور کریں گے قربانی کے تعلق سے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں قربانیوں کے تعلق سے، تو میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب، اور اس پر ہم غور کریں گے اس کی 20ویں آیت پر خداوند کیا فرماتا ہے اور مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ سو لکھا ہے خدا کے کلام پر ہم غور کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے گا۔ خداوند کیا مخاطب ہے مجھ سے اور آپ سے، اور ہماری رہنمائی کا سبب بنتا ہے خدا کا کلام۔ سو لکھا ہے کلام اقدس میں، کیا لکھا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے، 20ویں اور 22ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانیاں کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالہ اور شیاطین کے پیالہ دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خدا کے دسترخوان اور شیطان کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زورآور ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کے قربان ہونے کے سبب سے قربانیوں کا گزراننا کیا ہو چکا ہے، موقوف ہو چکا ہے۔ آغاز کب ہوا؟ آسمان سے۔ باغ عدن کے اندر بھی خدا نے بھرا کو ذبح کیا، چمڑے کے کرتے بنائے، اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 8ویں باب کے اندر نوح نے بھی جب دنیا کا دوبارہ آغاز ہوا، 8 جانیں بچیں تو قربانی دی، اور پھر پیدائش 22ویں باب کے اندر خدا ابراہیم سے اس کے بیٹے اسحاق کی جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کی قربانی مانگتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر قربانیوں کا لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح سن 33 عیسوی کے اندر مقام کلوری پر قربان ہوتا ہے تو قربانیوں کا گزراننا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب ان قربانیوں میں شریک نہیں ہونا جو گزرانی جا رہی ہیں، کیونکہ قربانیوں کا آغاز آسمان سے ہوا، یسوع مسیح تک چلا، اور جب یسوع مسیح قربان ہوا تو قربانیوں کا گزراننا موقوف ہوا۔ اور اب اگر ہم کہیں شریک ہوتے ہیں کھانے پینے میں یا کسی بھی لحاظ سے، تو لکھا ہے ہم خدا کی غیرت کو کیا کرتے ہیں؟ جوش دلاتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ابلیس سے، خدا سے نہیں، خدا سے ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کا بیٹا قربان ہوا تو قربانیوں کا گزراننا موقوف ہوا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب خدا کا بیٹا یسوع جو ازلی اور ابدی بھرا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا کر لے گیا، جب وہ قربان ہوا تو وہ جب قربان ہوتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکال کے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے، جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ اپنی کتاب مقدس کا استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس حوالہ کو۔ عبرانیوں 9 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کی قربانی بڑی اہم ہے جی، اور کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں، قوموں کے لیے، امتوں کے لیے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر فرد واحد کے لیے ہے کہ گناہ کے سبب سے جو انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا اسے بحال کرنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، موت کو شکست دینے کے لیے، ابلیس کو شکست دینے کے لیے، آپ کو خدا کی قربت میں لانے کے لیے، آپ کو ابدی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اور ان گنت ہم دیکھتے ہیں کہ برکات پوشیدہ ہیں، پنہاں ہے یسوع کی قربانی کے اندر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھ کا بنایا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، یسوع مسیح جب کاہن کے طور پر آتا ہے تو وہ اس طرح نہیں آتا جو خیمہ زمین پر لگا اور جو ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، یعنی اس دنیا کا نہیں،
بلکہ یسوع مسیح جب آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن بن کر آتا ہے، کیونکہ کاہن بھی معیار پر پورے نہ اتر پائے، برے بھی معیار پر پورے نہ اتر پائے، لیکن یہ برا جب آتا ہے تو یہ ایسا کاہن ہے جو گناہ سے مبرہ۔ لکھا ہے 12ویں آیت میں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ ابدی خلاصی یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والی خلاصی کروائی، ابدی ہمیشہ رہنے والی ابدی خلاصی کروا دی۔ اب سال بہ سال قربانی گزرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے اپنا خون لے کر پاک مکان میں، یعنی کہ برے کے تخت کے پاس پیش ہو جاتا ہے اپنا خون لے کر، پاک خون لے کر۔ اور لکھا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ خدا کی، لکھا ہے تاکہ زندہ خدا کی کیا کریں، عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا کیا ہے، درمیانی ہے۔ خدا اور انسان کا درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ ایک ایسا ازلی ابدی برہ ہے، ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ برہ ہے جو اپنا ہی لہو لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی گناہ سے۔ اور پھر لکھا ہے اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو کیا کریں، حاصل کریں۔ سو ہم دیکھتے کلام مقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ خدا کا کلام جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر ابدی خلاصی کیا کر دی ہے، گناہ سے کروا دی۔ اور اسی طرح پھر عبرانیوں 10ویں باب کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانی بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہ کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی بار قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف کیا ہوا ہے، جا بیٹھا ہے۔ کاہن سال با سال قربانی گزرانتا جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن ایک شخص یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ گناہوں کے واسطے ایک ہی بار قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف کیا ہوا ہے، جا بیٹھا ہے۔ اسی لیے یوحنا کہتا ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرنا، اگر کوئی گناہ کرے تو آپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح، اور وہ اس کا کفارہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس تمام دنیا کے فرد واحد کے لیے ہے۔ اور پھر لکھا اسی طرح عبرانیوں 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینوں کو پھر یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اب قوموں، امتوں، قبیلوں اور ہر فرد واحد کے لیے جو اس روح زمین پر بستا ہے یہ الہی پیغام ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ایک اور آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان جس دن لاتے ہیں، خدا کا روح اسی دن سے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے اندر ہو جاتا ہے، اور انہیں توبہ کی بھی توفیق بخشتا ہے، انہیں دعا کا بھی بوجھ بخشتا ہے، اور انہیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں نظر گزراننے کا یا وقف رہنے کا بھی فضل بخشتا۔ سو ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم روح کی رہنمائی سے زندگی گزاریں اور قوموں اور امتوں، قبیلوں اور اس روئے زمین پر بسنے والے ہر فرد واحد کے لیے اس بات کو واضح کر دیں، عام کر دیں، اس کا پرچار کریں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موافق جی اٹھا، اور جب وہ مقام کلوری پر قربان ہوا
تو قربانیوں کا گزراننا معقول ہوا۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کو تھا تو مقرر وقت پر خدا ایک مینڈے کو مہیا کرتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے۔ تو وہ ایک ٹیلر تھا، وہ ایک کیا تھا؟ عکس تھا، وہ ایک تصویر تھی کہ آئندہ مستقبل کے اندر سن 33 عیسوی کے اندر اسی مقام کے اوپر کوہ موریا کا وہی پہاڑی سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر کوہ کلوری کے مقام کے اوپر گلگتہ کی پہاڑی کے اوپر میرا اور آپ کا مسیحا بلیدان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور پھر اسے قربانیوں کی ضرورت نہیں، وقت اسے یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور وہ ابدی زندگی کو حاصل کرے گا، وہ خدا کی الہی برکات سے سیر و سودہ ہوگا، اور جب وہ بعد میں پر تخت نشین ہوتا آئے تو وہ جو اس کے لوگ ہیں انہیں ساتھ لے کر جائے گا، وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور اپنے نام اور اپنے جلال میں بڑھنے کی تقویت عطا فرمائے، آمین۔